السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دروشی پڑھ لیجیے. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. رواہ البخاری کتاب المظالم. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا. رحم کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم، زیادتی. اور ظلم کا اپوزٹ عدل بھی ہوتا ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامت. رواہ البخاری کتاب المظالم. انہما کیوں آیا ہے حدیث میں؟ عبداللہ اور ان کے فادر عمر دونوں ہی صحابی. الظلم ظلم ظلمات اندھیروں کی شکل میں ہوگا. یوم القیامت قیامت کے دن. قیامت کے دن ظلم انسان کے لیے اندھیرے بن جائے گا. آپ کو معلوم ہے نا، اس روز ہر ایک کے لیے روشنی صرف اس کے اپنے اعمال کی ہوگی، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے اس روشنی میں کمی کا سبب ہوگا. جس طرح روشنی کو بڑھانے کے طریقے ہیں، ایسے ہی اندھیروں کو بڑھانے والے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، اور جن میں نمبر 1 کیا ہے؟ ظلم. ظلم کی لغوی تعریف. ظلم کا اصل معنی ہے کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پر نہ رکھنا، کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا، چاہے وہ کوئی آبجیکٹ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو. یعنی اس کو اس کا ڈیو حق، اس کا مقام، مرتبہ، رتبہ وہ نہ دینا. جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دینا. عربی میں ایک ضرب المثل ہے جس کا معنی ہے کہ جس نے بھیڑیے سے بکریاں چروائیں اس نے ظلم کیا. کیونکہ بھیڑیا کیا ہے؟ بکریوں کے لیے ظالم، بکریوں کو کھا جانے والا ہے. تو اگر کسی کے اوپر بھیڑیا مسلط کر دیا جائے، چاہے وہ کوئی حاکم ہو یا کہیں بھی کسی اتھارٹی میں ہو، تو جو ایسا کرے گا وہ دراصل ظلم کرے گا. عدل کہتے ہیں صاحب حق کو اس کا حق دینا، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دے دینا، جتنا بھی بنتا ہے، نہ کم کرنا نہ زیادہ کرنا. کم کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ظلم. زیادہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ احسان. تو جب کوئی کسی کو اس کا حق پورے کا پورا ناپ تول کے برابر کا دے دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے عدل. اور جو اس کے اپوزٹ کرتا ہے، کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتا، اس کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے، یہ ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ جیسے عام طور پر شادی کے بعد ایک طرف ماں ہوتی ہے، ایک طرف بیوی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے نا ہمارے معاشرے کا. کچھ وقت ماں کو دینا چاہیے، کچھ بیوی کو دینا چاہیے. اب اگر کوئی شخص، کوئی مرد ماں کا ٹائم بھی بیوی کو دے دیتا ہے، یا وائس ورسا بیوی کا ٹائم بھی ماں کو دے دیتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اولاد پر خرچ کرنا شوہر پہ فرض ہے. اگر وہ اولاد کا حصہ اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتا ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہیے، دینا چاہیے. آت ذی القربى حقہ، ان کو بھی حق دینا چاہیے، ان کو بھی ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ اولاد تو آپ کی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ کسی کے دروازے پہ پڑی ہو اور آپ سخاوت کرتے پھریں کچھ اور لوگوں پر جن کو اپنے گھر سے بھی مل رہا ہے، اور وہ آپ کے بچوں کا حصہ بھی نوچ کے کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم.
ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کو دیکھیں. آپ ظلم کو سمجھ نہیں پائیں گے جب تک عدل کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. عدل ہے کسی کو اس کا حق پورا پورا دے دینا, اور ظلم کیا ہے؟ اس حق میں کمی کر دینا یا وہ حق کسی اور کو دے دینا. وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا, یہ ظلم ہوتا ہے. کسی چیز کو جہاں وہ ہونی چاہیے تھی وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا. مثلا حدیث میں آپ نے پڑھا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. اب بڑوں کی عزت تو انسان پرواہ نہ کرے اس کی, اپنے والدین کے ساتھ تو بدتمیزی سے بات کرے, لیکن اپنے بچوں سے بہت لاڈ پیار کرے, تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے. کیونکہ اس نے ایک حق دے رہا ہے دوسرا نہیں دے رہا, بڑوں کا نہیں دے رہا چھوٹوں کا بس دے رہا ہے. یا اس کے برعکس کرے کہ ماں باپ کی تو بہت عزت کرے لیکن اپنے بچوں کو بات بات پہ ڈانٹ دے انسان, ان کے کیے قصور پہ اور نہ کیے ہر ایک پہ, تو یہ کیا ہے؟ ظلم, زیادتی. اور اگر سبب وہ دوسرا فریق ہو, دوسرا فریق سبب ہو, یعنی والدین سبب ہوں بچوں پر زیادتی کرنے کا, یا بچے ذریعہ یا وجہ ہو والدین کا حق نہ دینے کا, کیونکہ بعض اوقات بیوی مائنڈ کر جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ کیوں اس نے سلوک کیا, بعض اوقات ماں ناراض ہو جاتی ہے کہ بیوی کو فلاں چیز کیوں لا کر دی, تو یہ پھر ظلم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اس کو تھوڑا اور آگے بڑھ کے دیکھیے, اپنی حد سے تجاوز کرنا یہ بھی ظلم میں آتا ہے. اب جو بھی اوپر میں نے بتایا نا ظلم کی صورتیں, اپنے حق سے, واجبی حق جو ہے اس سے زیادہ طلب کرنا. مثلا آپ کا حصہ 1 ہے اور آپ 2 مانگے, آپ کو ملنا چاہیے 1 اور آپ مانگ رہے ہیں 2, تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرنا یہ بھی ظلم ہے. مثلا اس کی کوئی مثال دیں, سوچئے, کیونکہ اگر غور نہیں کریں گے ڈیفینیشن پر تو جب آپ نکل کے باہر کچھ کرنے لگے گے تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ ظلم کر بھی چکے ہیں. جی بالکل, یعنی اپنی کلاس کا ٹائم اتنا بڑھا دوں کہ دوسرے کو ٹائم ہی نہ ملے, یا ایریا اتنا بڑھا دوں کہ دوسرے کو سانس لینے کی جگہ نہ ملے. ٹھیک ہے نا, کام کوئی اور کرے اور کریڈٹ انسان خود لے لے. اپنے گھر کا کوڑا جو ہے کسی اور کے دروازے پہ پھینک دینا, پارکنگ لاٹ میں 2 کی جگہ اپنی 1 گاڑی کھڑی کرنا. جی, ٹرن کسی اور کی اور ہم کاٹ کے خود آگے جا کھڑے ہوں. تو دوبارہ دیکھیے, کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا, صاحب حق کا حق پورا نہ دینا, ایک کا حق دوسرے کو دے دینا, اپنے واجبی حق سے زیادہ کا طالب بننا, اپنی حد سے تجاوز کرنا, اپنی لمٹ سے باہر نکلنا, اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرنا, دوسرے کی ملکیت میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا. گھر کسی کا ہے, جگہ کسی کی ہے, چیز کسی کی ہے, مثلا کتاب کسی کی ہے, نہ اس سے پوچھا نہ اس کو بتایا, اٹھایا اور پڑھنے لگ گیا. کیا ابھی پڑھ رہا ہوں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ کوئی میں گناہ کا کام کروں؟ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن اگر کتاب کسی اور کی ہے تو یہ اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ آپ پہلے اس سے پوچھے تو صحیح. پھر اسی طرح یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یا اس کی جگہ پر نہ رکھنا اس کو, تو اس میں جگہ اور مقام دونوں آتے ہیں, زمان اور مکان دونوں آتے ہیں. کسی کام کو اس کے مقرر وقت پر پورا نہ کرنا, یعنی کسی چیز کو اس کی مقرر جگہ پہ نہ رکھنا بھی, اور کسی کام کو اس کے مقرر وقت میں نہ کرنا. مثلا بینگ اے ٹیچر, اسٹوڈینٹس پہ کیا ظلم ہوگا اگر آپ اپنا سلیبس پورا نہیں کرتے, یا پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنے ٹائم کے اندر اس کو مکمل نہیں کرتے. یعنی کلاس میں تو آپ آئے نا اور پھر اسٹوڈینٹس کو روکے 0 پیریڈ کے لیے رکو, تو یہ کیا ہے؟ ظلم نہیں؟
وہ کم ہی ہوتا ہے. اگر آپ استاد ہیں نا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کام کتنے وقت میں پورا کرنا ہے. اگر یہ آپ کو نہیں پتا تو آپ استاد بننے کے لائق نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو پہلے اپنی پھر تربیت کرنی چاہیے. کرنے کو تو کیا ہے. اگر اس وقت میں کہوں کہ دنیا بھر میں جو کوئی ظلم ہو رہا ہے ان سب کی کہانیاں میں آپ کو سناؤں یہاں, تو یہ میں آپ پر بھی ظلم کروں گی اور اپنے آپ پر بھی کروں گی. میرا اس وقت کام کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں ظلم کس کو کہتے ہیں, پھر آپ اپنی عقل استعمال کریں اور اپنا جائزہ لیں, دوسرے کا جائزہ لیں, آس پاس کا لیں, اور پھر اس کو جتنا خود سے نکالیں دوسروں سے روکیں. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی. مثلا کلاس 2 کا سلیبس آپ کلاس 1 کو پڑھانا شروع کر دیں کہ میں ان کو زیادہ قابل بنا رہی ہوں, یا 2 کو آپ 1 کا پڑھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے, اس چیز کو اس کی جگہ پہ آپ نے نہیں رکھا. اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو مثلا دی گئی ہیں ایک لمبے تجربے کے بعد لوگوں نے ڈیسائیڈ کی ہیں کہ یہ کام اتنے وقت میں ختم ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہونا یا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے آپ یا اتھارٹیز ٹیچرز پہ ظلم کر رہی ہیں, ان کو وہ کام دے رہے ہیں جو ان کے بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان سب چیزوں کا پھر کیا کرنا چاہیے, ظلم سہتے جانا چاہیے, روکنا نہیں چاہیے اس کو. جی یہ بھی ظلم ہے. ایک بچہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ وہ ہے اور وہ اس میں زیادہ ایکسل کر سکتا ہے, اور ماں باپ اس کو زبردستی ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ڈریم ہے کہ ان کا بچہ ڈاکٹر ہو اور وہ ڈاکٹر کے ماں باپ کہلائیں. اپنی خواہشات کے لیے وہ بچے کو ایسی چیز پہ پابند کر رہے ہیں جو اس کے بھلے میں نہیں. ہاں اگر بچہ ناسمجھ ہے ابھی تو اس کے بہاف پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر بچہ میچور ہو چکا ہے اور وہ ڈیسیژن لے سکتا ہے تو کسی کی آزادی چھیننا بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. شادی میں لڑکی سے نہ پوچھنا یہ بھی ظلم ہے. کسی ایسی جگہ شادی کرنا کہ جہاں پتہ ہے یہ نباہ کوئی نہیں ہونا اور کل کو طلاق ہونی ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سلسلے میں؟ کیا آپ صرف دعا کرتے تھے یا کوئی دعا بھی کرتے تھے؟ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. دعا کے ساتھ دوا کرنا ضروری ہے, ورنہ کیا ہے اپنے آپ کو مارنے والی بات. بہرحال تو کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا, ٹائم کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے. یہ چھوٹے چھوٹے ظلم جو ہم گھر میں کرتے رہتے ہیں نا, چمچ اٹھائی کہیں سے رکھ دی کہیں, گلاس اٹھایا کہیں سے رکھ دیا کہیں. عام طور پر لوگ آرگنائزڈ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی اصول ضابطہ نہیں ہوتا, کسی چیز کی جگہ مقرر نہیں, کسی کام کا وقت مقرر نہیں, کوئی ان کی زندگی کا ٹائم ٹیبل نہیں, کوئی ان کے ٹاسک مقرر نہیں. بس جانوروں کی طرح صبح اٹھتے ہیں اور جانوروں کی طرح شام کرتے ہیں. بس جو چیزیں آگے آتی جاتی ہیں کرتے جاتے ہیں, عقل استعمال نہیں کرتے. کوئی چیز اٹھائی کہیں پھینک دی, کوئی اٹھائی کہیں پھینک دی. تو چیزوں کو مس یوز کرنا جو ہے, تھوڑے پانی میں گزارا ہو تو بہت سارا پانی ضائع کرنا. ایک ٹشو سے کام چل سکتا ہو تو اپنی سخاوت دکھانے کے لیے 2 ٹشو استعمال کرنا, حالانکہ کام ایک سے بھی ہو سکتا ہے. زائد ضرورت ڈٹرجنٹ استعمال کرنا, یہ کون سا ہمارا ہے کسی اور کا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بے وجہ بجلی ضائع کرنا, تو قدرتی ریسورسز جو ہیں ان کا ضیاع, یہ سب چیزیں بھی پھر ظلم میں آ جاتی ہیں. صرف اپنے اوپر نہیں, دوسرے لوگوں پر بھی اور آنے والی جنریشنز پر بھی. ٹھیک ہے نا. چلیے تو اب ہم تھوڑا سا ظلم کی اقسام کو ڈیفائن کریں گے یا ان کو الگ الگ تقسیم کریں گے تاکہ بات اور واضح ہو جائے. ظلم کی 3 بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں. ایک ہے اپنے خالق پر ظلم, ایک ہے انسانوں پہ ظلم, اور تیسرا ہے اپنے آپ پہ ظلم, اپنی جان پہ ظلم. تو پہلا ظلم جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے, اس کی سب سے بڑی قسم اللہ پہ جھوٹ باندھنا, شرک کرنا, اللہ کی بات کو جھٹلانا, اللہ پہ ایسی باتیں کرنا جو اس نے فرمائی ہی نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ظالم, اور دوسری طرف کون ہے؟ محسن. قرآن مجید میں ایک اور طرف کمپیریزن کیا گیا نا, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا ظلم کیا بتایا گیا؟ ممن کذب علی اللہ، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولنا، مثلا شرک، اور اللہ کا کوئی بیٹا مقرر کرنا، اور اللہ سے کوئی ایسی بات وابستہ کرنا جو اللہ نے فرمائی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، اور دوسرا وکذب بالصدق، اور ظلم کیا ہے؟ صدق، سچائی کو جھٹلانا، اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آ جائے، یعنی پیغمبر کا انکار، کفر ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، شرک کرنا، کفر کرنا، نفاق، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ بھی کیا، کسی کو دھوکہ دینا تو بندوں کے حق میں ظلم ہو جاتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا ہے بندوں کا بندوں پر ظلم کرنا، بندوں کا اللہ کے متعلق ظلم، اور پھر بندوں کا بندوں پہ ظلم. وہ کیا ہے؟ ابھی تک جو ہم نے باتیں کی ان میں سے بڑا حصہ بندوں پہ ظلم کے متعلق تھا. بندوں کے حقوق نہ دینا، یا ان کے حقوق کسی اور کو دے دینا. ٹھیک ہے؟ یا زمین میں فساد کرنا، یبغون فی الارض بغیر الحق انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. سورۃ شورى آیت 42 میں آتا ہے کہ بے شک مواخذہ تو ان کا ہوگا جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں. تو زمین میں ناحق فساد کیا ہے؟ بندوں پہ ظلم. مثلا فساد کی کیا صورتیں ہیں زمین میں؟ کبھی کو فساد نہیں دیکھا؟ بندوں کی چغلیاں کرنا ادھر سے ادھر، غیبت وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں. اور فزیکل ٹارچر، جی، جگہ غصب کر لینا، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کر لینا، ہاں، کسی کو نشانہ بنا لینا. بالکل، یعنی اپنے فرسٹریشن یا اپنا اشتعال یا اپنا غضب، غصہ نکالنے کے لیے بے وجہ کسی کو ڈانٹنا شروع کر دینا جس کا کوئی قصور ہی نہ ہو، ہاں، یا پھر ایسے کام شروع کر دینا کہ جس سے لوگوں کا امن تباہ ہو. امن کو غارت کرنے والی سارے طریقے، یہ سب ظلم ہے. پھر کیونکہ بندوں کا حق ہے نا آزادی سے، امن سے، پیسفلی جیئیں. تو جب آپ ایسے کام کریں کہ جس سے امن عامہ برباد ہو، وہ بھی ظلم میں آتا ہے. قتل و غارت، جی، بے وجہ شور مچانا، نیچرل پروسیجرز میں خلل ڈالنا، وہ بھی انڈائریکٹلی پھر انسانوں پر ظلم ہو جاتا ہے. عورت سے مردوں والے کام لینا، بیٹا بیٹی کے درمیان عدل نہ کرنا، کسی کی چوری کرنا، مال کے اعتبار سے ظلم، کسی کی عزت اچھالنا، اس پر الزام تراشی کرنا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز ہم آگے دیکھیں گے کچھ. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ بندوں کا بندوں پر ظلم کیا ہے. ایک چیز جس کو آپ مس کر گئے وہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی، بناوٹ اور ریاکاری اختیار کرنا. یہ بھی بندوں پر ظلم ہے. کیا بن بن کے وہ دکھا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں، یعنی جھوٹی شہرت، یہ بھی دوسروں کے ساتھ ظلم ہے، ان کو دھوکہ دینا ان کو. ہاں، پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز، بیکاری، بیکار رہنا، کوئی کام نہ کرنا. اس سے کس کس پہ ظلم ہوتا ہے؟ مثلا ایک گھر کا سربراہ کام نہیں کرتا، کوئی بیوی بچوں کے لیے کچھ کما کے نہیں لاتا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے نا. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کتنے فتنے فساد جنم لیتے ہیں. اس کے نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں. شوہر بیوی کے درمیان ہر وقت لڑائی رہے گی، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی. بچے ماں باپ سے نفرت کرنے لگیں گے کیونکہ باپ ان کی کیئر نہیں کرتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا. یعنی بے وجہ کی آرام طلبی، سستی، غفلت، بیکاری، یہ ظلم کی قسمیں ہیں جن کو عام طور پر کوئی ظلم گردانتا ہی نہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگی حرام ہو جاتی. پھر اسی طرح دوسروں سے فائدہ اٹھانا مگر ان کو فائدہ نہ پہنچانا، یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی صورت بتائیے اس کی، دوسروں سے فائدہ اٹھانا اور ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچانا. خود غرضی، حرص، لالچ. جی ہاں،
کسی سے ایکسٹرا کام کرانا اور اس کو پیمنٹ نہ کرنا، لینے اور دینے کے پیمانے فرق ہونا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ناپ تول کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. جی، کسی کو یوز کرنا، ابیوز کرنا، ایکسپلائٹ کرنا. ہاں، غلطی خود کرنا، الزام دوسروں پہ لگانا. یعنی برتن توڑ کے تو کسی اور کے دروازے پہ رکھتے ہیں. جی، دوسرے سے کام نکلوا لینا، جب ان کی باری آئے تو غائب ہو جانا. دوسروں سے خود اچھا سلوک نہ کرنا، لیکن ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اچھا ہی کریں، وہ دوسروں کے لیے نہ کرنا. بالکل. تو ہوتا یہ کہ ایسا انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. یعنی انسانیت کے دائرے سے نکلی ہوئی باتیں یہ ظالمانہ کام ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ غالب آتے ہیں، طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، پھر ان لوگوں کی بات قبول کرنے کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے. ایسوں کی پھر کوئی سنتا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں ان کی بات کوئی نہیں سنتا، ان کے لیے دل میں کوئی رسپیکٹ بھی نہیں ہوتی. پھر اگر جو لڑ رہے ہیں ان کو آپ روکے کہ لڑائی مت کرو تو وہ کوئی باز بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہلاک کر دیتا ہے. قوم شعیب کیوں ہلاک ہوئی تھی؟ قوم لوط کیوں ہلاک ہوئی تھی؟ کہ وہ انڈائریکٹلی عورتوں پہ ظلم کر رہے تھے، صرف مردوں سے تعلق قائم کر کے. اور کچھ قوموں میں ڈومینیٹلی شرک کا عنصر غالب تھا، وہ اللہ پہ ظلم تھا. کچھ بندوں پہ بہت ظلم کرتے تھے اللہ پہ ظلم کے علاوہ. وراثت کی تقسیم صحیح نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. جی جی ہاں، یعنی اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال نہ کرنا، پلس بچوں کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو باہر نہ لانا، بچوں کے پوٹینشیل کو نہ نکالنا، ان سے کام نہ کروانا. دیکھیے بچوں کے ساتھ رحم یہ نہیں کہ وہ کام نہ کرے تو آپ چھوڑ دیں ان کو، انہیں کہیں یہ رحم کر رہی ہوں، اب میں کیوں اس سے ناراض ہوں، یہ تو بچہ کبھی کام نہیں کرتا، بیچارے کا دماغ کمزور ہے، نہ کرے، کھیل کا شوق ہے، اس کی عمر ہے، کھیلنے دو اس کو. کیا یہ رحم ہوگا یا ظلم ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا. جس جاب کے لیے آپ پے لے رہے ہیں، جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے، اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا، یہ سب ظلم کی قسمیں. ظلم جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور قیامت کے دن انسان کے لیے اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اندھیرے سے کس کس کو ڈر لگتا ہے؟ ڈارک پچ اندھیرا ہو اور آپ اکیلے ہوں، ساتھ بھی کوئی نہیں. قیامت کے دن کیسے ہوں گے آپ؟ اکیلے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. وہ ہوں گے لیکن وہ آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں، ہر کوئی اکیلا اکیلا ہوگا. اور آپ کو کہاں کہاں سے گزرنا ہے؟ سب سے مشکل گزران کہاں ہے؟ پل صراط پہ. اور وہاں کون کھڑا ہوگا؟ جس کا حق مارا ہوگا، امانت، صلہ رحمی، رشتہ داروں کو حق نہیں دیا، وہ کھڑے ہوں گے وہاں. قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ حتمی طے شدہ بات ہے تیرے رب پر، اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، یہ ہو کر رہے گا. اس پر ایمان ہے آپ سب کا کہ ہمیں گزرنا ہے وہاں سے. وَإِن مِّنكُمْ، کوئی بھی نہیں بچے گا، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اکیلے اکیلے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر کے کام کریں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو گھٹنوں کے بل، وہ اوندے گرتے جائیں گے اس میں. تو ظلم جو ہے یہ پل صراط پر بھی اندھیرے کا سبب بنے گا اور وہاں سے گزرنا مشکل ہوگا. تو ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. فلا تظالموا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، مسلمان نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے. ظلم ہونے دینا بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے،
نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے دیتا ہے. مثلاً ایک ماں غصے میں آ کے اپنے بچے کو بلا وجہ پیٹ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ روکیں اس کو. وہ کہے جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، میرا اپنا بچہ، میں جو چاہوں کروں. تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو چاہیں کریں؟ نہیں کر سکتے نا. اچھا پھر آپ دیکھیے حد سے تجاوز کی جو بات تھی نا، وہ بھی بہت مدد دے گی آپ کو باتوں کو سمجھنے میں. مثلاً آپ اس پر ظلم تو نہیں کرتے، مار پیٹ تو نہیں کرتے، لیکن آپ نے اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے، نہ دین نہ دنیا. کیا یہ ظلم میں نہیں ہوگا؟ یہ ظلم میں نہیں آئے گا؟ یہ بھی ظلم میں آئے گا. یعنی رحم کی بھی ایک حد ہے اور ظلم بھی حد سے بڑھنے کا نام ہے. پھر اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ٹھیک ہے نا؟ غیر اللہ سے مانگنا ظلم ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، اس سے دعا کرنا، یہ بھی ظلم ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگو گے، تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ بھی ظلم ہے. پھر اللہ کے حکم کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بھی ظلم ہے. کوئی دلیل یاد ہے کسی کو؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، مثلا اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اور لوگوں کی خواہش کیا ہے کہ ان کے ساتھ بازار چلو مثلا، تو آپ کہتے چلو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے، چھوڑو بندوں کی بات مان لیتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے. دلیل یاد ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ٹھیک ہے، مخلوق کا حق دیتے دیتے خالق کا حق مارنا نہیں. ٹھیک ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے راستے سے روکنا. کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، نیکی کا کام، آپ اسے کرنے نہیں دیتے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. جی، اللہ کے گھروں کی خرابی میں حصہ لینا، اللہ کی مسجدوں کی طرف جانے سے روکنا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے درپے ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھنا، یہ بھی ظلم ہے. ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے وضو کا طریقہ پوچھا، تو آپ نے اسے 3 دفعہ آزاد ہو کر بتائے. ہاتھ 3 دفعہ دھوئے، کلی 3 دفعہ کی. فرمایا جو شخص اس میں اضافہ کرے اس نے برا کیا اور حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا. فقد اساء وتعدى وظلم. وضو میں 3 دفعہ سے زیادہ دھونا، یہ بھی ظلم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کا کہا، آپ بچوں کو کہنی تم تو 5 دفعہ دھو گے. مثلا زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، آپ کہنے اس کو تو 101 مارنے چاہیے. تو ایک زائد کوڑا جو ہے نا، وہ حاکم کو ظالم بنا دیتا ہے اور اس پر اس کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے عدل سے انحراف کیا. اور کچھ پھر اسی طرح تصویریں بنانا، تصویر سازی، یہ بھی ظلم میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے. اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے اور ایک چیونٹی پیدا کرے، تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے. میں تصویر سازی کے بارے میں جو کہ آپ بات کر رہی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو تصویر سازی ہے کہ ہم ہاتھ سے کوئی تصویر بناتے ہیں،
یا پچھلے جی زمانے میں ہاتھ سے ہی وہ تصویر بنانے کی بات ہو رہی، ہاتھ سے ہی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم کیمرہ وغیرہ میں بنتی ہے کیمرہ میں ایک عکس کی حد تک تو پھر بھی جواز ملتا ہے، لیکن اس میں جو فوٹو شاپ میں جا کے اپنی منمانی تبدیلیاں کرتے ہیں، بوڑھوں کو جوان بناتے ہیں، اور یہ پھر تبدیلی ہو جاتی ہے. پھر وہ صرف عکس کی حد تک نہیں رہتا بلکہ آپ کے ہاتھ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی ہاں، کسی کو زکوٰۃ دے کر اس کا بدلہ لینا، اس سے کام کروانا. جی آپ فرمائیے. دوسروں سے ظلم کرنا یہ ہے کہ آپ کسی کے دماغ میں جو ہے وہ کوئی غلط بات، نیگیٹو بات اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں ڈال دیں. بالکل، تو فتنہ، کسی اور سے بدگمان کرنا، بے وجہ اس پہ الزام تراشی کرنا. بالکل. میرا پوائنٹ بھی اس سے ریلیٹڈ تھا کہ ایز اے ٹیم ورک اپنے ساتھی کے بارے میں اس کی ایبسنس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات کر دینا جس کا ریپل افیکٹ ہو، اور وہ جو ٹیم جو واقعی پازیٹیو کام کر سکتی تھی وہ نیگیٹو بھی ڈسہارٹ ہو جائے. بالکل. ڈسہارٹ ہو جائے، اسپیشلی اپنے جو بڑے لوگ. بالکل. آخرت میں تو اندھیرا ہوگا ہی، لیکن ظلم کی وجہ سے زندگیاں بھی اندھیرا ہو جاتی ہیں، غم کے اندھیرے لوگوں پہ چھا جاتے ہیں جب ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ کسی کا دوست اور ہمدرد بن کے کسی کی برائی میں مدد کرنا بھی ظلم ہے. صحیح. یعنی دوست کی غلط بات کی ہاں میں ہاں ملانا یہ بھی ظلم ہے. چلیے اب انسانوں کے ساتھ ظلم کی جو کچھ شکلیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپس میں ظلم کرنے کو حرام قرار دیا، جیسے ابھی حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی تھی. پھر اسی طرح رشتہ داروں کو ان کا حق نہ دینا، رشتے کاٹ کے رکھ دینا، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا، ان سے میل ملاقات چھوڑ دینا، ان کی غلطیوں کو معاف نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب مجھے توڑا گیا، یعنی مجھے کاٹا گیا، قطعت، اے میرے رب مجھ پہ ظلم کیا گیا، ظلمت، اے میرے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اسی الیہ. تو رحم جو ہوگا، رشتہ داری جو ہوگی، وہ قیامت کے دن آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی. یہ نہیں کہے گی کس نے کیا، وہ کہے گی میرے ساتھ یہ کیا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس ظالم کو خود ہی پکڑیں گے. جیسے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کے گاڑنے والے سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ کیا ہوگا، لڑکی سے پوچھا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا اسے کس ظلم میں گاڑا گیا. تو اسی طرح رشتوں کو توڑنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، ان کا حق نہ دینے والے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے انسانی تعلقات میں. والدین کا حق نہ دینا اور پھر اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا حق بھی نہ دینا. ایک سے زیادہ بیوی ہونے کی شکل میں انصاف نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا، بینڈ کیا ہوا ہوگا. پھر اسی طرح بچوں میں عدل نہ کرنا، اور وہ نعمان بن بشیر کا مشہور واقعہ جس میں ان کے والد نے انہیں کوئی چیز دی تو ماں ان سے راضی نہیں ہوئی، کہنے لگی کہ نہیں، جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے تو میں اس بچے کو دیے جانے والے اس ہبہ کے اوپر راضی نہیں ہوں. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے سب بچوں کو یہ دیا؟ اگر نہیں اور صرف اس ایک کو دیا تو یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ تم مجھے اس ظلم پر گواہ نہ بناؤ، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یہ بات. پھر اسی طرح ماتحت لوگوں کا خیال نہ کرنا، یعنی جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہو، آپ کے انڈر کام کرتے ہو، ان کی ضروریات کا لحاظ نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا. یعنی جن بندوں کی ذمہ داری اس کو دی گئی، چاہے گھر میں شوہر کو یا ماں کو جو بچوں کی ذمہ داری دی گئی، یا کہیں پر بھی کوئی شخص کام کرتا ہے، کہیں کوئی جاب کرتا ہے، اس کے اندر کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ ان کے حقوق سے بے خبر ہے، اور اس کے انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حال میں جیتے اور مرتے ہیں، پرواہ نہیں، ان میں کوئی دلچسپی نہیں. یا یہ کہ کسی ایک پر بہت زیادہ کام ہے اور دوسرا کوئی کام کر کے نہیں دیتا، ایک کو اپنا فیوریٹ بنا لینا اور اس کو ہر طرح کی ڈھیل دیتے جانا اور دوسروں کے اوپر سارا کام لاد دینا، یہ سب ظلم کی شکلیں. تو عدل جو ہے انسان کو قیامت کے دن آزاد کرائے گا، ورنہ ہر ذمہ دار پکڑا ہوا آئے گا.
تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کون کون میرے ماتحت ہے، چاہے اپنے بچے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی بھی ہو، ان سب کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. پھر غلاموں اور خادموں پر ظلم کرنا، اس پر ظلم کی کیا شکل ہے ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی، لیکن کچھ لوگ ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جگہوں پر جو میڈز بلائی جاتی ہیں ان کے ساتھ بہت بھیانک سلوک کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ کام کروا کے ان کو تنخواہ نہ دینا، ان کا حق روک لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا. وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پہ رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی، تو قیامت کے دن جا کے وہ اس کے اعمال سے بدلہ نکالے گا. پھر غیر مسلم پر زیادتی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کے ساتھ ہی ظلم نہیں کرنا چاہیے، نان مسلم کے ساتھ ظلم بدترین قسم ہے ظلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ پر ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لے گا تو قیامت کے دن میں ایسے آدمی کی طرف سے لڑنے والا ہوں. پھر اسی طرح بدلہ لینے میں ظلم کرنا، بدلہ لینے میں ظلم کرنا، کسی نے ایک بات کہی اور آپ 4 سنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر 3 چیزیں برحق ہیں. نمبر 1، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اللہ مظلوم کی مدد ضرور کرتا ہے. نمبر 2، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے. ویسے بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عمر میں بھی اضافے کا باعث ہوتا ہے اور رزق میں بھی. تو جو رشتہ داروں کے ساتھ سخاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی لوگوں سے سوال کرتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھا لے، اللہ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ظلم پہ تعاون کرنا، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، ظالم کا ساتھ دینا. فرمایا عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جن کے قریب ظالم لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے، ان کے جو ہواری ہوں گے. جو شخص ان کے پاس جائے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم پر ان سے تعاون کرے تو اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ظالم حکمران ہو، چاہے وہ چھوٹا سا حکمران ہو یا کوئی بڑا ہو، ان کے ساتھ تعاون ظلم کے کام پر، نیکی میں تو تعاون کرنا چاہیے لیکن اگر وہ ظلم کر رہے ہو تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے یا ان کے ظلم پر ان سے تعاون نہ کرے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی ہمارا آپس میں تعلق ہے. پھر اسی طرح جانوروں پر جو ظلم ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں جو تم جانوروں پر کرتے ہو تو بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کا بھی بدلہ ہوگا. ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جسے اس نے باندھ کے رکھا ہوا تھا اور وہ مر گئی تھی. بعض لوگ پیٹس رکھ تو لیتے ہیں لیکن نہ ان کے کھانے کا خیال، نہ ان کی گرمی سردی کا، نہ اور ضروریات کا. اور میں تو سمجھتی ہوں سب سے زیادہ ان کو ان کے ماحول سے نکال کے چھین کے کہیں اور آئسولیٹ کرنا، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. یعنی اپنی خوشی کے لیے اور اپنے دل بہلانے کے لیے اڑتے پرندوں کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دینا. پھر اخلاقیات سے متعلق ظلم، جیسے گالی گلوچ کرنا، عیب جوئی کرنا، کسی پر الزام تراشی کرنا. پھر اسی طرح کیا ظلم صرف ہاتھ سے ہوتا ہے یا زبان سے بھی ہوتا ہے؟ زبان سے بھی ہوتا ہے. زبان سے ظلم کرنے کی ایک بڑی قسم گالی گلوچ کرنا ہے، کسی کو گالیاں دینا، ایسے لفظ بولنا کسی کے بارے میں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ تواضع اختیار کرو، کوئی کسی کے خلاف سرکشی اختیار نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے. اس پر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے، یعنی کئی لوگ کٹھے ہیں اور مجھے کوئی گالی دے، جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں، اسٹیٹس میں چھوٹے ہوں، اس پر میں جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا؟ یعنی میں بھی جواب میں گالی دوں، کیا پھر مجھے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں. یعنی جو گالیوں کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک نے گالی دی، اس نے جواب میں دی، پھر اس نے دی، پھر اس نے دی، یہ کیا ہے؟ 2 شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں.
ایک دوسرے کو بے عزت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اسی میں پھر تانے دینا، اور خاص طور پر ایسی چیز پر، ایسی بات پر مینے اور کوسنے دینا جس میں دوسرے کا کوئی اختیار ہی نہ ہو. عام طور پر لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے. مثلا کسی بچی نے لکھا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے کسی کی اولاد نہ ہو اور اس بنا پر اس عورت کو تانے دیے جاتے ہوں اور اسے طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہوں تو کیا یہ ظلم میں شامل ہوگا؟ بتائیے، ہوگا نا. اس میں اس کا کیا قصور؟ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اسی طرح بعض اوقات کسی کا بیٹا نہیں ہوتا تو اس عورت کی بھی زندگی حرام ہو جاتی، اور اس کو بھی بعض اوقات تو کھلے عام باتیں کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ڈائریکٹ نہیں بھی کچھ کہا جاتا تو انڈائریکٹلی ستایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی کو بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ستانا یہ بھی ظلم ہے. یعنی آپ اس کو کچوکے لگا رہے ہیں، اس کو تانے دے رہے ہیں اور اس کو محسوس کرا رہے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے.